غیبت آپ کریں، چغلی آپ کریں، بدتمیزیاں آپ کریں. بعض تو عورتیں ماں بہن کی گالیاں بکتی ہیں گھر کے اندر، گندی گندی گالیاں. اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا برقع پہن لو سب ختم. ایسی داڑھی رکھنے کے بعد نہ علم دین سیکھے آدمی، نہ اپنا احتساب کرے، نہ اپنی برائیاں اپنے ذات سے دور کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مطیع و فرما بردار امتی بننے کا ذہن بنائے، تو آپ نے کیا سمجھا داڑھی رکھنے کے اندر پورا دین سما جائے گا؟ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے داڑھی رکھ کے سب سے بڑا جھوٹا فراڈ یہ بعضوں کا داڑھی والا ہوتا ہے. ماتھے پہ نماز کا نشان ہے، تبلیغ کے لیے چاہتا ہے 10 دن 12 دن، اور سب سے بڑا فراڈ یہ مارکیٹ کا جھوٹا آدمی وہی ہوتا ہے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ سے مراد میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، آپ ہی نہیں، کہ ہم نے سوچا داڑھی رکھ لو بس کافی ہے، اسی میں اطاعت رسول ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکار کی تعلیم کو حاصل کریں. قرآن اللہ کی مکمل اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو ہمارے سے وابستہ ہے، اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ کو کامل و اکمل بنانے کی کوشش کریں. ہم بارہا اس پہ کلام کرتے رہتے ہیں کہ اس کے دو بڑے مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ محبت اور عظمت میں اضافہ ہو، ہمارے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے. تو یقیناً جب ہم کسی کی فضیلت سنتے ہیں، کمالات سنتے ہیں، معجزات سنتے ہیں، کسی کے احسانات کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے قلب میں اس کی عظمت بڑھتی ہوئی محسوس کرتے ہیں. اور دوسرا بڑا مقصد ہوتا ہے تجدید عہد، کہ ہم نے ایک گویا کہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ جو ثمرہ ہے اسے حاصل کریں گے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں گے. جب کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم اس کا کہنا مانتے ہیں، ہم اس کا حکم مانتے ہیں. آپ اپنے والدین کا کہنا مانیں گے کہ نہیں؟ مانیں گے. اپنے استاد کا مانیں گے نا. مسجد کے امام صاحب کا، کوئی بزرگ بھی ہوتے ہیں محلے کے، کہتے ہیں بیٹا ایسا نہ کرو، تو ہم کہتے ہیں ادب بن کے چلیں، بزرگ کہہ رہے ہیں مان لیتے ہیں. تو کیوں مان لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے. اچھا گلی محلے کا اگر ایک بچہ آپ کے پاس آ جائے چھوٹا سا، اور بڑی عمر والے کو کہے کہ 10 روپے پکڑو ذرا چائے کی پتی لے آؤ بازار سے، تو آپ کہنا مانیں گے؟ بلکہ کان میں روڑ دیں گے اس کا، مجھے بولتا ہے کم وقت، ایک تماچا کھینچ کے ماریں گے. بلکہ بعض اوقات تو دوست اگر فرینڈ کوئی کہتا ہے نا یار یہ کام کر دے، بولتے بھاگ جا بھائی، موڈ نہیں ہو رہا، چل بھاگ یہاں سے. وہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس کی عظمت تو ہوتی نہیں دل میں، کوئی ایسی اپنائیت اور محبت اتنی زیادہ غالب نہیں آتی جس کا تقاضا ہو کہ اس کا کہنا مانا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے، ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ سرکار کا پیار، سرکار کی محبت، سرکار کی عظمت دل میں بڑھتی ہے. اور اس عظمت اور محبت کی زیادتی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس شخص ذات کے بارے میں آپ اتنی عظمت اور محبت قلب میں محسوس کر رہے ہیں، اس کا کہنا بھی مانیں، کیونکہ یہی ظاہری علامت ہوگی کہ آپ کے دل میں اس کی محبت بھی ہے اور عظمت بھی ہے. اگر اس کا عکس دیکھنا ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کریں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکل گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے. یعنی سرکار کے حکم کے مطابق اگر سامنے ماں باپ ہیں اور حکم ایسا ہے کہ اس پہ عمل کریں تو ماں باپ کی مخالفت لازم آئے، تو انہوں نے ماں باپ کی مخالفت کی ہے. یعنی جو کافر ماں باپ تھے، چاہے وہ برادری تھی، کوئی بھی تھا، سرکار کی اطاعت میں انہوں نے نہیں دیکھا. انہوں نے برادری، ماں باپ، خاندان، اپنا بزنس، حتیٰ کہ وطن اصلی مکہ چھوڑ دیا. تو ہم کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہے، صحابہ کرام سے زیادہ نبی کی تعظیم کرنے والا کوئی نہیں ہے، سرکار سے زیادہ پیار کرنے، صحابہ سے زیادہ سرکار سے پیار کرنے والا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا. تو اس کی علامت اگر ایک کافر آپ سے پوچھے کہ کیا علامت ہے کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہتے ہو، تو یہی علامات آپ ذکر کریں گے کہ صحابہ سرکار کی زبان اقدس سے جب کچھ نکل جاتا تھا اس کے بعد دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہی عظمت کا تقاضا. تو میں کبھی کبھی درد دل کے ساتھ عرض کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب بیان کرتے ہیں ہر عالم کے فرض منصبی میں شامل ہے کہ سب سے پہلے وہ آئینہ اپنے سامنے رکھے، ایک تصوراتی آئینہ، اور اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس پر عامل ہیں یا نہیں ہیں۔ پبلک کو بھاشن دینا اور اپنی ذات کو بھول جانا یہ اچھے علماء کی شان نہیں ہے۔ میں تو خیر ایک برا آدمی ہوں، اللہ مجھے اچھا بنا دے، لیکن ہم نے ان اچھوں کی صحبت میں رہ کر یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلے عالم کو اپنے آپ کو نصیحت کرنی چاہیے۔ اب ہمارے عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہم زبان سے تو بیان کرتے ہیں، زبان سے اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار سے بڑھ کر کوئی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتا، سرکار کے لیے ہماری جان بھی قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ لیکن جب محبت اور قلب میں موجود عظمت کی ظاہری علامت ظاہر کرنے کی باری آتی ہے، اطاعت رسول، اس میں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بے دردی کے ساتھ پسے پش پھینکتے ہوئے اپنے قدموں تلے گویا کہ کچلتے ہوئے ہم کتنی بڑی بے ادبی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس کو کوئی بے ادبی آج کل سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی کارٹون بنا دے، کوئی الٹی سیدھی بات بول دے، کوئی نبی کریم کی شان گھٹا دے، ہمارا خون جوش میں آ جاتا ہے، اور آنا بھی چاہیے، یہ ایمان کی موجودگی کی علامت ہے۔ لیکن کبھی آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں یار، ہمارے اندر بھی کوئی بے ادبی کا پہلو موجود تو نہیں ہے۔ نبی کریم کا ایک حکم ہم تک پہنچے، ہم اس پر عمل کر سکتے ہوں، اور پھر ہم جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کریں، اس کو نظر انداز کر دیں، نیگلیکٹ کر دیں، کیا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں نظر آتا آپ کو؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ کی والدہ کہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ پلا بھی سکتے ہیں، کوئی کام ہے آپ کے امی میں نہیں پلا رہا، بتائیں اس میں بے ادبی کا پہلو ہے یا نہیں؟ منع کریں تب بھی، اور منع نہیں کیا آپ ہونٹ بند اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، 3 دفعہ کہہ چکے ہیں امی کے بیٹا پانی پلا دے پانی پلا دے، آپ اپنے گیم میں لگے ہوئے سننے کے باوجود۔ تو منع کرنے والے سے زیادہ برا ہے کہ چلو ایک نے تو منع کیا، تم منع بھی نہیں کر رہے، اگنور کر رہے ہو، ماں بول رہی ہو تم سن رہے ہو اور جواب تک نہیں دے رہے۔ تمہاری 2 کوتاہیاں ہیں، ایک جواب نہ دینا اور ایک ماں کا کہنا نہ ماننا۔ بے ادبی کا پہلو ہے کہ نہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی ساری باتیں بیان فرمائیں، ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، دوست، بیوی، بچے، ماں، باپ، نفسانی خواہشات یہ درمیان میں آ کر کہتی ہیں نبی ہے نا، ان کا فرمان ہے نا، ہزاروں لوگ نیگلیکٹ کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ نہیں مان رہے، تو بھی نہیں مانے گا تو کیا ہوگا؟ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، لیکن ہم میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس میں گستاخی کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس میں گرفت کا کوئی پہلو نہیں ہے، پھر بھی ہماری عظمت ہونی چاہیے، ہماری تعظیم ہونی چاہیے، ہماری تعریف ہونی چاہیے۔ کوئی اگر چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہے ہمیں تو آگ لگ جاتی ہے، تو نے یہ کہا کہ سیدھ رہا، لا کے گھوسا مار دیا ناک کے اندر، ارے اس نے مجھے کہا تھا ہٹ، ایسے کہا تھا ہٹ، ہوئی اتنی عظیم ہستی کہ اتنی بے ادبی سے کہا ہٹ، کیوں کہ یہ کہنا چاہیے تھا حضور ہٹیے، راستہ دے دیجئے، اس نے کہا تھا ہٹ۔ ہمیں کوئی اتنا سا بول دے، ہماری اوقات کیا ہے؟ بے نمازی ہم، گالیاں ہم بکے ماں بہن کی، لڑکی بازی سے ہم باز نہ آئیں، ٹک ٹاک پہ عورتوں کے جسموں کو ہم دیکھیں، ماں باپ سے بدتمیزیاں ہم کریں، بیویوں کے منہ پہ تماچے ہم ماریں، ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے گفتگو ہم کریں، ایک سے ایک بڑھ کر غیرت ہے ہم میں، جو نبی کریم اور اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ایگو اتنی ہے کہ کوئی ہمارے خلاف ایک جملہ بول دے ہمارا خون جوش مار جاتا ہے، اتر کے ناک پہ گھسا کھینچ کے مارتے ہیں، اور ہم نبی کا کہنا نہ مانے، ہم اللہ رسول کا کہنا نہ مانے، ہم قرآن کو پسے پوچھ پھینک دیں، ہم حدیث کو معمولی سمجھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب، ہماری وہی ویلیو رہنی چاہیے۔ اور کوئی ہم جیسا سمجھائے تو مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔ تو سب سے بڑی محبت رسول اور قلب میں موجود عظمت رسول کی علامت یہ ہے کہ جب نبی کریم کا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اس پر عمل کیا جائے۔ سرکار کے فرامین مختلف درجہ بندی رکھتے ہیں، بعض پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے، لازم ہے، جبکہ قرآن سے کوئی چیز ثابت ہے، جیسے نماز کی فرضیت تو نبی کریم نے بھی فرمایا نماز پڑھو،
تو اس حکم کو ماننا فرض، کیونکہ پہلی نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ نبی کریم روزہ رکھنے کا حکم دیں تو سرکار کا یہ حکم ماننا فرض، کیونکہ روزوں کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے۔ اگر قرآن سے ثابت نہ ہو، سرکار ارشاد فرمائیں اور سختی شدت فرمائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اس کے ترک پہ کوئی وعید بیان فرمائیں، اظہار ناراضگی فرمائیں، تو کم از کم واجب ثابت ہوتا ہے کہ واجب ہے نبی کریم کا حکم ماننا۔ اور بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں بھی سرکار کے فرامین ہیں، لیکن وہ مستحب ہوتے ہیں، خود فقہا نے بیان فرمایا کہ وہ مستحب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو امتی کو معلوم ہونا چاہیے کہ سرکار جو بات بیان فرما رہے ہیں، ایک حکم دے رہے ہیں، یہ میرے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے یا واجب کا درجہ رکھتی ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ بعض چیزوں میں حکم نہیں ہوتا لیکن سرکار کا لگاتار عمل ہے تو کم از کم سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے، جس کے بارے میں فقہا نے فرمایا کہ سنت موقدہ کا 1-2 بار چھوڑ دینا برا، اور عادت بنا لیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو ہماری اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہلی بات تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس میں بھی ہمارے بعض بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی مفتی صاحب نعت خوانیوں اور نعت خوانوں کے خلاف بولتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، نعت خوانی ہماری روح کی غذا ہے، اس سے ہمارے عشق میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا اس کا، ہمارا شعار ہے۔ اگر کسی محلے میں نعت خوانی ہو رہی ہے تو بتائیں کس اسکول آف تھاٹ کی ہوگی، کس مکتب فکر کی ہوگی، بتائیں۔ کسی سے پوچھ لیں وہ کہے گا اہل سنت کی محفل ہو رہی ہے۔ ایسی ہماری شناخت اور علامت ہے۔ ایسے جو باشرہ نعت خوان ہیں، بزرگوں کے کلام پڑھتے ہیں، اچھے کلام پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، کوئی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن جب ہماری نعت خوانیاں اس انداز سے ہوں کہ اس میں ڈانس ہوں، اس کے اندر غلط شعر پڑھے جائیں، کفریہ شعر پڑھے جائیں، اس میں لوگوں کو اس لیے ترغیبات دی جائیں کہ یہ اپنی جیبیں خالی کریں اور واہ واہ ہو اور پیسے لٹائے جائیں، اور جب پیسے لوٹے تو پھر مائک نہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، نعت خوان صاحب چمٹ جائیں اس کے اندر، داڑیاں نہ رکھیں، نمازیں نہ پڑھیں، لڑکی بازی کریں، لڑکیوں سے دوستی کریں، ایسے نعت خوانوں کے خلاف بولے، تو اس میں کیا قباحت ہے بتائیے؟ یہ ہمارے درمیان میں گھس کر ہماری محفلوں کو خراب کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ نعت خوانی ہوگی، کوئی لنگر کی محفل ہو جائے صاحب، کوئی قوالیاں وغیرہ ہو جائے، او محلے کے نوجوان جھوک در جھوک وہاں پہنچیں گے، زبردست قسم کے، کیونکہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا آئے، عاشق رسول بھی کہلائیں گے، کھانے پینے کو بھی ملے گا، کوئی جمع خرچ تو ہے نہیں، جب تک بیٹھیں گے، ورنہ باہر نکل گئے، چل یار باہر گھوم کر آتے ہیں، کھانے کے ٹائم پہ دوبارہ آ جائیں گے، بریانی کی دیگ کھلی نہیں، حضرت دوبارہ پہنچ گئے اکتساب فیض کے لیے۔ لیکن اسی نوجوان کو جب قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بیان کیے جائے، اس محفل مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کام یاد آ جائیں گے، بوریت ہو جائے گی۔ جمعے کا بیان سننے کے لیے بھی ہم سب سے اینڈ میں آتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں بیان، بالکل آخر میں پہنچیں گے۔ یہ جو ہمارے اندر ایک انقلابی غلط تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنا احتساب چھوڑا، اپنا محاسبہ کرنا چھوڑا، اپنے معیار کو پرکھنا اور جانچنا چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج نبی کا نام لیوا خود نبی کے کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور سن لے اور علماء فرمائیں کہ اس پہ عمل کرنا لازم ہے، اس کے باوجود سب سے پہلے ہمارے عذر، ہماری مجبوریاں، ہمارے بہانے، ہمارے حیلے، یہ سب درمیان میں آتے ہیں۔ جب سب کچھ نظر نہیں آتا کر لیں گے انشاءاللہ، پھر وہ یہ ہوگا، یہ ہماری حالت۔ چند ایک ہوتے ہیں کہ جو واقعی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان عمل کرنے والوں میں بھی میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی چیز دین اسلام میں ہے کہ نہیں، ہم نے یہ کر لیا کہ اس میں پورا اسلام ہے۔ مثلا کسی نے داڑھی رکھ لی تو بھئی یہ بعمل آدمی ہے، کسی بچی نے برقع پہن کے نقاب کر لیا، ہم نے کہا دیکھو ماشاءاللہ برقعے والی ہے، اور یہ اب جو برقعے والی نہیں ہے وہ تو گئی، جس کے داڑھی نہیں ہے وہ تو بالکل بھئی تیری داڑھی نہیں۔
تو کیا صرف داڑھی رکھنا اسلام میں لازم ہے؟ کیا برقع پہننا لازم ہے؟ ایک لڑکی برقع پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہے، بڑے بھائیوں سے بدتمیزی کرتی ہے، ماں سے زبان چلاتی ہے، شادی کر دے تو شوہر کے سینے پہ چڑھ کے باتیں کرتی ہے، اتنا لاؤڈلی چیختی چلاتی ہے کہ پورا محلہ اس کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے کہ پھڈا کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور ساس کے ساتھ. بے پردہ وہ باہر نکل رہی ہے، بعض اوقات جیسے شادی بھی ہمیں ہوتی ہے، مکس گیدرنگ ہے، میک اپ کر کے جائیں گے، برقع اتار کے سائیڈ میں رکھ دیں گے. اب ایک آدمی ان کے جسم کو دیکھ رہا ہے، تمہارے بالوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے میک اپ کو دیکھ رہا ہے، تو تمہارا مذہب صرف اتنا ہی تھا کہ خالی ایک برقع پہن لو، نقاب پہن لو، اور جب یہ اس کو اسٹینڈرڈ بنانے کی باری آئے تو دیکھو آج کل عورتوں کو کیا ہو گیا ہے، بے پردہ گھومتی ہیں. فلاں کی بیوی کو دیکھو پردہ برقع نہیں پہنتی، فلاں کو دیکھو نقاب نہیں کرتی. تو آپ نے نقاب کر کے برقع پہن کر جو اتنے سارے کام کیے، غیبت آپ کریں، چغلی آپ کریں، بدتمیزیاں آپ کریں. بعض تو عورتیں ماں بہن کی گالیاں بکتی ہیں گھر کے اندر، گندی گندی گالیاں. اوہو، اس کا مطلب ہے آپ نے سوچا برقع پہن لو سب ختم. ایسی داڑھی رکھنے کے بعد نہ علم دین سیکھے آدمی، نہ اپنا احتساب کرے، نہ اپنی برائیاں اپنی ذات سے دور کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مطیع و فرما بردار امتی بننے کا ذہن بنائے، تو آپ نے کیا سمجھا داڑھی رکھنے کے اندر پورا دین سما جائے گا. مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے داڑھی رکھ کے سب سے بڑا جھوٹا فراڈ یہ بعضوں کا داڑھی والا ہوتا ہے، ماتھے پہ نماز کا نشان ہے، تبلیغ کے لیے چاہتا ہے 10 دن 12 دن، اور سب سے بڑا فراڈی مارکیٹ کا جھوٹا آدمی وہی ہوتا ہے داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف، آپ سے مراد میں جنرل بات عرض کر رہا ہوں، آپ ہی نہیں، کہ ہم نے سوچا داڑھی رکھ لو بس کافی ہے، اسی میں اطاعت رسول ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سرکار کی تعلیم کو حاصل کریں. قرآن، اللہ کی مکمل اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں، ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو ہمارے سے وابستہ ہے، اور اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اور اپنے آپ کو کامل و اکمل بنانے کی کوشش کریں.